اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا کا وبال اور اس سے بچنے کا انعام۔ جزا کی تعریف: پیش آنے والے کسی بھی مصیبت پر وبیلہ کرنا یا اس پر بے صبری کا مظاہرہ کرنا جزا کہلاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اپنے رزق پر راضی نہ ہو اور جو اپنی بیماری کی خبر عام کرنے لگے اور اس پر صبر نہ کرے، اس کا کوئی عمل اللہ کی طرف بلند نہ ہوگا اور وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ جزا سے بچنے کا انعام۔ حضرت سیدنا عامش بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک نیک شخص کسی جنگل میں رہا کرتا تھا۔ اس مرد صالح کے پاس ایک مرغ، ایک گدھا اور ایک کتا تھا۔ مرغ صبح سویرے اسے نماز کے لیے جگاتا، گدھے پر وہ پانی اور دیگر سامان لاد کر لاتا اور کتا اس کے مال و متاع اور دیگر چیزوں کی رکھوالی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے مرغ کو ایک لومڑی کھا گئی۔ جب اس نیک شخص کو معلوم ہوا تو اس نے کہا: میرے لیے اس میں بہتری ہوگی، یعنی وہ اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی رہا اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ لیکن گھر والے بہت پریشان ہوئے کہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ان کے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا۔ جب گھر والوں کی اس کی اطلاع ملی تو وہ بہت غمگین ہوئے اور آہوزاری کرنے لگے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ لیکن اس نیک شخص نے کوئی بے صبری والے جملے اپنی زبان سے نہ نکالے، بلکہ کہنے لگا: اس گدھے کے مر جانے ہی میں ہماری عافیت ہوگی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کتے کو بیماری نے آ لیا اور وہ بھی مر گیا۔ لیکن اس صابر و شاکر شخص نے پھر بھی بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ وہی الفاظ دہرائے کہ ہمارے لیے اس کے ہلاک ہو جانے میں ہی عافیت ہوگی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد دشمنوں نے رات کو اس جنگل کی آبادی پر حملہ کیا اور ان تمام لوگوں کو پکڑ کر لے گئے جو اس جنگل میں رہتے تھے۔ ان سب کی قید کا سبب یہ بنا کہ ان کے پاس جانور وغیرہ موجود تھے جن کی آواز سن کر دشمن متوجہ ہو گیا اور دشمنوں نے جانوروں کی آواز سے ان کی رہائش کی جگہ معلوم کر لی۔ پھر ان سب کو ان کے مال و اسباب سمیت قید کر کے لے گئے، لیکن وہ نیک شخص اور اس کا ساز و سامان سب بالکل محفوظ رہا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جانور ہی نہ تھا جس کی آواز سن کر دشمن اس کے گھر کی طرف آتے۔ اب اس نیک مرد کا یقین اس بات پر مزید پختہ ہو گیا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی صبر اور شکر کرنے والا بنائے۔ آمین۔